السلام علیکم۔ آج ہم جدید ادب جو بک ہے اس کی نظم کریں گے۔ نون میم راشد کی فرسٹ نظم کریں گے جس کا نام ہے زنجیر۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز بتاؤں گی اور اس کے بعد تشریح بتاؤں گی۔ گوشتہ زنجیر میں ایک نئی جنبش ہویدہ ہو چلی۔ جنبش کا مطلب ہوتا ہے حرکت میں آنا۔ راشد کی یہ نظم ایک علامتی نظم ہے۔ اس نے یہ نظم دوسری جنگ عظیم کے دوران لکھی تھی۔ اس دور میں آزادی کی تحریکوں کا بھی زور تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان سے وعدہ کیا کہ جنگ کے بعد وہ انہیں آزاد کر دیں گے۔ شاعر نے اس امید کو گوشہ میں جکڑا ہوا تھا۔ گوشتہ زنجیر میں کہ یہ جو امید تھی نا، شاعر نے اس کو گوشہ میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک نئی جنبش ہویدہ ہو چلی۔ وہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے کے بالکل قریب ہیں۔ یعنی کہ جنبش کا مطلب ہوتا ہے نا حرکت میں آنا، تو جو غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے وہ حرکت میں آئے۔ سنگ خارا ہی سے ہی، خار مغیلہ ہی سے ہی۔ خار کا مطلب تو کانٹے ہوتا ہے۔ سنگ خارا جو ہے یہ اس بند میں سامراجی قوتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سامراجیت کیا ہوتی ہے؟ ایک ملک کی سرحدوں سے باہر جا کر دوسرے ملک کے اختیارات پر دخل اندازی کرنے کے عمل کو سامراجیت کہتے ہیں۔ مغیلہ ہی سے ہی فحشی قوتوں کو کہتے ہیں۔ فحشی قوتوں کا مطلب ہے غداری کرنا۔ دشمن جاں ہی سے ہی۔ دشمن جاں انگریزوں کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ دشمن ہیں تو دشمن جاں ہی سے ہی۔ دوست سے دست و گربیاں ہی سے ہی۔ شاعر نے انگریز کو طنزاً دوست کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوست بھی تو سنگ خارا اور خار مغیلہ سے کم نہیں، یہ بھی تو شبنم نہیں، یہ کون سا شبنم کے مانند نرم و ملائم، یہ بھی تو مخمل نہیں، دیبا نہیں، ریشم نہیں، اور مخمل و ریشم کی طرح بھی نہیں ہے۔ دیبا کا مطلب ہے خوبصورت باریک ریشمی کپڑا۔ فرسٹ، اس کے ٹوٹل 3 بند ہیں۔ یہ فرسٹ بند کی میں نے میننگس بتائے ہیں۔ اب اس کی تشریح آپ کو بتاتی ہوں۔ فرسٹ بند کی یہ تشریح ہے۔ راشد کی یہ جو نظم ہے اس میں سامراجی قوتوں کی طرف اشارہ ہے اور خار مغیلان کی علامت فحشی قوتوں کی طرف اشارہ ہے۔ راشد کو بیک وقت ان دونوں قوتوں سے لڑنا پڑا تھا اور اس جنگ میں تحریک آزادی ان کی بڑی مدد کر رہی تھی۔ راشد کی یہ جو نظم ہے علامتی نظم ہے۔ اس نے یہ نظم دوسری جنگ عظیم کے دوران لکھی تھی۔ اس دور میں آزادی کی تحریکوں کا بھی زور تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان سے وعدہ کیا کہ جنگ کے بعد وہ انہیں آزاد کر دیں گے۔ انگریزوں نے ہندوستان سے وعدہ کیا تھا کہ جنگ کے بعد یعنی کہ جو ہندوستان کو جو ہے نا وہ آزاد کر دیں گے، اور شاعر بھی جو ہیں اس امید کو گوشہ میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ جو فرسٹ لائن ہے نا بند کی گوشتہ زنجیر میں، اس کا مطلب یہی ہے کہ شاعر نے اس امید کو گوشہ میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک نئی جنبش ہویدہ ہو چلی میں کہہ رہے ہیں کہ وہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے کے بالکل قریب ہیں۔ سنگ خارا ہی سے ہی، خار مغیلہ ہی سے ہی کا میں بتا چکی ہوں کہ سامراجی قوتوں اور فحشی قوتوں کی طرف اشارہ ہے۔ دشمن جاں انگریزوں کو کہا ہوا ہے۔ دوست سے دست و گربیاں ہی سے ہی کہ طنزاً دوست کہا ہوا ہے، اور ایسا دوست جو سنگ خارا سے کم نہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا ہوا ہے یہ بھی تو شبنم نہیں، یہ بھی تو مخمل نہیں، دیبا نہیں، ریشم نہیں۔ دیبا کا مطلب ہے خوبصورت باریک ریشمی کپڑا۔ یہاں پہ ایک بند ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔
اس کی تشریح یہ آپ کو دی ہوئی ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو ورڈ آپ کو نہ سمجھ آیا ہو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فرسٹ بند کی تشریح تھی نون میم راشد کی نظم زنجیر کے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سیکنڈ بند کی تشریح کرواؤں گی۔ اس ٹائپ کی اور ویڈیوز چاہیے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔